السلام علیکم منصر ڈیجیٹل کے ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے، اپنا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آسمان پر قوس قزح آخر کب بنی اور کیسے بنی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا عہد کیا تھا، اور کشتی نے بیت اللہ شریف کا طواف کب کرنا شروع کیا، اور یہ لوگ کتنا عرصہ سفینہ نوح میں رہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے سب سے پہلے میری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، شیئر اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تقریباً 80 مرد اور ان کے اہل و عیال تھے۔ وہ اس کشتی میں 150 دن سوار رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ پھر وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد 40 دن تک پھرتی رہی، پھر اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا، اور جودی پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ جا کر زمین کی خبر لائے۔ وہ گیا اور ایک مردار پر بیٹھ گیا اور واپس آنے میں کافی دیر لگا دی۔ پھر آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا، وہ گیا تو وہ فوراً سے ہی واپس آ گیا، تو آپ سمجھ گئے کہ ابھی پانی موجود ہے۔ وہ دوبارہ گیا اور آپ نے اس کو دوبارہ بھیجا کبوتر کو، وہ گیا تو پھر وہ شام تک واپس آیا، تو اس کے منہ میں زیتون کے پتے اور پاؤں مٹی سے لت پت تھے، جس سے آپ یہ جان گئے کہ ابھی پانی زمین سے ختم ہو چکا ہے۔ پھر آپ وہاں سے اترے زمین پر اور آپ نے ایک بستی بسائی جس کا نام سمانین رکھا۔ ایک صبح کو جب آپ بیدار ہوئے تو لوگ مختلف قسم کی یعنی کہ 80 زبانیں بول رہے تھے، پھر اس میں سے ایک عربی بھی تھی، تو آپ کوئی ایک دوسرے کی بات سمجھتا نہیں تھا، اسی لیے آپ سب کی ٹرانسلیشن کر کے ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ جب آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ پھر آپ لوگوں نے جو کشتی والے ممبران تھے سب لوگوں نے عاشورہ کے روز روزہ رکھا شکر گزاری کے طور پر، اور جو ان کے پاس بچے کچھ گندم کے دانے تھے اس کو پیس کر انہوں نے اس کا کھانا بنایا۔ اسی لیے عاشورہ کی دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب طوفان کو ختم کرنا چاہا تو ہواؤں کو یہ حکم دیا کہ تیز چل جائے تاکہ بادل وہاں سے ہٹ جائیں، اور زمین کو یہ حکم دیا کہ اپنا سارا پانی جو ہے اپنے اندر جذب کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بستی پر اترے تو آپ نے ایک قربان گاہ قائم کی، جہاں پر آپ نے جاندار حلال جانداروں کے جو دو جوڑے آپ کے ساتھ تھے اس میں سے ایک جوڑے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام سے یہ عہد کیا کہ آئندہ زمین پر کبھی بھی دوبارہ اس قسم کا کوئی طوفان نہیں آئے گا، اتنا شدید طوفان وہ نہیں آئے گا۔ اسی ٹائم جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے عہد کیا تو آسمان پر قوس قزح قائم ہو گئی، جو کہ امن کا پیغام تھا، اور وہ آج تک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمیشہ کسی آندھی یا طوفان کے بعد، بارش کے بعد آسمان پر ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ اسی وجہ سے بنائی گئی تھی۔ اس کے طرح کی اور مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔